السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم واحبہم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، تعارف کتب سیر مبارک اور سیر اور تاریخ کے حوالے سے آپ کا ہمارا جو ایک تسلسل جاری و ساری ہے، آج اس کی 10ویں نشست اور 10واں ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آج ایک اہم کتاب، ایک اہم عنوان آپ حضرات کے گوش و گزار کرنے جا رہا ہوں میں۔ عمومی طور پر ہم جو ہے اس حوالے سے سنا نہیں کرتے ہیں، تو آپ حضرات کو میں امام بلازری علیہ الرحمہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ 3 سن ہجری کے ایک عظیم مورخ بھی ہے، سیر نگار بھی ہیں، تو اور انصاب پر یعنی جو تاریخ اور جغرافیہ ہوتی ہے اس پر بڑا ماہر الانصاب کہلائے جاتے ہیں۔ چونکہ عمومی طور پر ان کی کتب اور ان کے حوالے سے تفصیلات ہمیں نہیں ملا کرتی، تو ان کی 2-3 کتابیں ہیں اس عنوان کے تحت، جیسے فتوح البلدان ہے، انصاب الاشراف ہے، تاریخ پر خاص طور پر۔ تو انشاءاللہ العزیز اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج امام بلازری کی کتاب پر ہم تبصرہ کریں گے، انصاب الاشراف پر۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم امام بلازری کے حوالے سے چند باتیں گوش و گزار کریں گے۔ ان کا اسم مبارک ابو الحسن احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلازری۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ بلازری آپ کا لقب ہے، بغدادی بھی آپ کا لقب ہے، اور کاتب مشہور ہیں۔ البتہ آپ کی کنیت کے حوالے سے ابو جعفر، ابو الحسن، ابو بکر مختلف ملتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے کنیت کے بارے میں بہت سارا اختلاف ہے۔ آخر وجہ کیا ہے، کس وجہ سے اختلاف ہے، اس کا تذکرہ کتب سیر میں ہمیں نہیں ملا کرتا۔ البتہ اس پر بہت بڑا ایک بحث ہے کہ وہ فارسی الاصل ہے یا عربی الاصل ہے۔ تو لہٰذا بعض نے کہا ہے کہ جیسے کہ ایک جارج ساٹن نامی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، وہ لکھتا ہے کہ ابو العباس احمد ابن یحییٰ جابر البلازری آف پرشین برتھ بٹ ویری عربکائزڈ۔ تو مطلب کیا کہ ان کی پیدائش فارس میں ہوئی، فارسی الاصل ہے، مگر یہ ان کے اندر بہت حد تک عربی زبان پر عبور حاصل ہونے کی وجہ سے یہ عرب مانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کی جو کتب ہے، مسعودی نے خاص طور پر لکھا ہے کہ الرد علی الشعوبیہ پر، اس موضوع پر کتاب لکھنا کا کام کوئی ایسا شخص کر ہی نہیں سکتا جو عرب میں ہونے کا واضح شعور اور احساس نہ رکھتا ہو۔ یعنی جو عربی دانی اور عرب کے ماحول کو اور وہاں کے تہذیب و تمدن کو جو انہوں نے کور کیا ہے نا، وہ ایک اپنے اندر ایک خاص مقام رکھنے والا ہے، اور خاص طور پر انصاب عرب کے عالم تھے، اور انہوں نے انصاب الاشراف پر بہت سارا کام کیا ہے۔ اب آئیے کہ ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں بھی ہمیں وضاحت کے ساتھ ملا نہیں کرتا، کہ بعض نے کہا ہے کہ وہ 806 سن ہجری عیسوی میں 806 سن عیسوی میں یہ تولد ہوئے، اور 892 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کی وفات 892 میں ہوئی ہے۔ تو بہرحال اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آگے پیچھے اگر تاریخ وغیرہ پر اختلاف ہو، تو اس سے کوئی ان کے مقام و مرتبے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ آئیے کہ بلازری کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ بغداد میں پیدا ہوئے، اور بغداد ہی میں یہ نشو و نما پائے، اور ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، اور شام، عراق کے مختلف شہروں میں حدیث پاک کا علم حاصل کیا، عرب مصر کی سیر و سیاحت اور علمی اسفار فرمائے۔ اس کے علاوہ بلازری جو ہے عباسی خلفاء متوکل علی اللہ اور مستعین باللہ کے مقربین میں سے تھے، اور خلیفہ معتز باللہ کے بیٹے کے استاذ بھی رہے ہیں، یعنی بادشاہوں کے پاس پڑھانا کرنا آنا جانا رہا۔ البتہ امام بلازری کو بلازری کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ پر بحث کرتے ہوئے کہ انہوں نے ایک پھل ہوا کرتا ہے، بلازر نامی ایک پھل ہوتا ہے، اس پھل کو زیادہ مقدار میں کھایا، جس کی وجہ سے کچھ طبیعت میں خرابی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کا نام بلازری پڑ گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس طرف جو ہے ابن عساکر نے تاریخ دمشق، الزرکلی نے الاعلام میں،
بلازر لکھتے ہیں کہ بلازر نامی پھل کھانے اور بلازری کی نسبت کو احمد بن یحییٰ کی طرف منسوب ہے۔ لکھتے ہیں وسوسا بأخیرۃ لأنہ شرب البلازر للحفظ، کہ بلازری نے حافظے کی تقویت کے لیے بلازر کا ایک خاص شربت ہوا کرتا وہ پیا ہے، اور جس کی وجہ سے آخر عمر میں ان کے اندر ذہنی وساوس پیدا ہو چکے تھے۔ تو بہرحال ذہنی عارضے میں کا شکار رہے، اور اسی حالت میں ان کا شکار رہے، اور اسی میں پھر 297 سن ہجری میں، یعنی تیسری سن ہجری کہہ لیں، اس میں یہ وفات پائے اور ان کا انتقال ہوا۔ البتہ اس کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ امام ذہبی نے بھی فقط بغدادی کہنے پر ہی اکتفا کیا، بلازری وغیرہ پر زیادہ بحث نہیں کی ہے۔ بلازری کے بہت سارے اساتذہ کرام رہے، انہوں نے دمشق، حمص اور عراق، انطاکیہ وغیرہ کا سفر کیا۔ ابن عساکر نے بلازری کے 25 شیوخ کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے 25 شیوخ کے علاوہ 54 اساتذہ حدیث رہے ہیں جن سے انہوں نے علم حدیث کا سماع کیا اور استفادہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے حضرات ہیں دیگر شیوخ سے بھی آپ نے استفادہ کیا ہے۔ البتہ آپ کی ولادت اور پیدائش یہیں پر بغداد میں ہوئی، چونکہ ابو جعفر منصور نے بغداد کو تعمیر کیا، تو اس ملک کے اطراف و اکناف سے مترجمین، محدثین، علماء، فقہاء، ادباء، شعراء کو اکٹھا کیا۔ انہی علماء میں بلازری بھی تشریف لائے اور یہاں پر اپنا ایک خاص مقام بنایا۔ وہ شاعر اور راوی تھے، اور فارسی زبان سے عربی زبان میں نقل کرنے والوں میں ایک بہت بڑا نام تھا، ابن ندیم کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں بلازری کی درج ذیل خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں معجم الادباء میں، کیا کہ احمد یحییٰ عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، شاعر بھی تھے، راوی بھی تھے، ثقہ اور ماہر انصاب شخص کا نام بلازری۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ ادرک عفان بن مسلم ومن بعدہ یعد من طبقۃ ابی داؤد، یعنی صاحب السنن۔ بلازری نے عفان بن مسلم اور ان کے بعد کا زمانہ پایا، انہیں ابو داؤد کے طبقے میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی امام ابو داؤد کے طبقے میں، تو آپ اب ان کا علمی مقام و مرتبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب آئیے ان کی تصانیف کے حوالے۔ سب سے پہلی کتاب فتوح البلدان ہے، یہ بھی تاریخی پر مشتمل ہے، اس میں عربوں کے ملکی فتوحات کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی تاریخ اسلام کے قدیم ترین ماخذ میں سے یہ ایک اہم ترین ماخذ ہے۔ اس فن کی تالیف کی جانے والی تعریف میں سب سے بہترین کتاب مانی جاتی ہے۔ مسعودی نے اس کتاب کے بارے میں لکھا کہ فتوح البلدان کے مؤلف نے تاریخی ترتیب سے مرتب کیا۔ فتوح البلدان میں نہ صرف تاریخی واقعات کا ذکر ہے بلکہ اس دور میں اسلامی معاشرے کی تہذیبی، معاشرتی، اقتصادی، تعلیمی معاملات کو بھی ذکر کیا۔ اس کتاب میں مہر بھی ہے، کرنسی، خط، خراج، عشر کے احکام، آبادی، عمارتوں، دیہاتوں، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ فتوح البلدان میں علامہ بلازری نے نقل کیا ہے، اور خاص طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور وہ دور کو امیین کا دور کیوں کہا جاتا، امی دور کیوں کہا جاتا، اس کی تفصیلات اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اس میں تفصیلاً اس بات کا تذکرہ ملتا ہے۔ دوسری چیز ہے کتاب البلدان دوسری کتاب کتاب البلدان الکبیر ملتی ہے، یعنی اسماعیل پاشا بغدادی لکھتے ہیں کہ بلازری کی یہ کتاب مکمل نہ کر سکے، حاجی خلیفہ نے کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون میں فتوح البلدان ہی کو البلدان الکبیر سے منسوب کیا ہے۔ الرد علی الشعوبیہ، اس میں انہوں نے اس وقت کے حالات، تذکرہ اور وہاں کے جو تفصیلات ہونے تھے اس کا تفصیلی طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ کتاب عہد اور عہدیدار شیر، اس کا یہ فارسی زبان کے ماہر بھی تھے، فارسی سے عربی زبان میں مہارت رکھتے تھے، تو انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ اور امام بلازری بغدادی میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور وہیں پر وہ بلازر نامی، چونکہ بعض نے کہا ہے کہ وہ ایک پھل ہے، یا بعض نے کہا کہ کوئی ایک زہریلا کوئی پودا تھا جس کی وجہ سے وہ کھائے اور ان کے حواس جو ہے جاتے رہے، اور اسی مرض کے باعث اس دنیا سے 279 سن ہجری میں رخصت ہو گئے۔ اب آئیے میں آتا ہوں کتاب انصاب الاشراف پر، جس کے حوالے سے میں نے، حالانکہ فتوح البلدان کی ہے، فتوح البلدان کا میں نے کچھ تذکرہ کر چکا ہوں، اسی لیے اب اس کے حوالے سے تھوڑا تفصیلاً اس کی ذکر کرنے چلیں گے۔ انصاب الاشراف جو ہے بلازری کی ایک اہم ترین تصنیف ہے، نہ صرف بلازری کی بلکہ جس میں عرب اور دوسری اور تیسری صدی ہجری کے عالم اسلام کے عسکری، سیاسی،
اقتصادی، معاشرتی، معاشی، تہذیبی، تمدنی احوال اور تواریخ پر ایک مبسوط لکھی ہوئی کتاب کا نام انصاب الاشراف ہے۔ کتاب کے نام کے بارے میں بہت سارا اختلاف بھی پایا جاتا ہے، بعض نے اس کو کتاب التاریخ کہا، بعض نے الاخبار والانصاب کہا، ابن عساکر نے اس کا نام التاریخ کہا، یاقوت حموی نے اس کا نام جمل نسب الاشراف کہا، ابن عدیم نے اس کا نام جمل انصاب الاشراف کہا، خلقان نے اس کو انصاب الاشراف کہا، دوسرے مقام پر انصاب الاشراف و اخبارہم کہا، ذہبی نے اس کا نام التاریخ کہا، بعض نے اس کو التاریخ الکبیر کہا، بعض نے انصاب الاشراف کہا۔ بہرحال مفاہیم الاشراف، الانصاب، المعالم، المعالیم، بہرحال کتاب کے ناموں پر اختلاف کی کئی وجوہات ہے۔ علماء متقدمین بعض اوقات کتاب کا پورا نام ذکر کرتے اور بعض وقت صرف آدھا نام لکھ کر کے اکتفا کرتے، اور بعض وقت کتاب کی ایک صفت کا ذکر کر دیا جس پر وہ غالب آ گئی، تو اس وجہ سے بھی بہت سارا مسائل ہوا کرتے ہیں۔ البتہ اس کتاب کے مکمل نام کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا جمل انصاب الاشراف و اخبارہم، اکثر نے اس کو اس نام کے حوالے سے کہا یہ مکمل نام ہے۔ اچھا، اس کا مقام تالیف عراق تھا جو بلازری کا وطن بھی ہے، لیکن 5ویں صدی ہجری میں عراق میں انصاب الاشراف کا ایک مکمل نسخہ موجود نہیں تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے 2002 میں، جن کی وفات ہوئی ہے، ڈاکٹر حمید اللہ جو شہر حیدرآباد کے ایک عظیم محقق رہے ہیں، جامعہ نظامیہ اور ازہر ہند جامعہ نظامیہ اور جامعہ عثمانیہ کے فارغ تھے، تو انہوں نے جب اس کتاب کو انصاب الاشراف پر تحقیق کرتے ہوئے اس کے مقدمے میں لکھا کہ انصاب الاشراف کا پہلا نسخہ محمد بن احمد البخاری نے مصر میں دریافت کیا جو 20 جلدوں پر مشتمل تھا۔ کاتب کو اس کی حسب ضرورت 2، 4 یا 20 جلدوں میں نقل کرتے تھے۔ اب یہ کتاب نئی تحقیق کے ساتھ 8 جلدوں میں بیروت سے، لبنان سے چھپ چکی ہے۔ تو بہرحال ڈاکٹر حمید اللہ آگے لکھتے ہیں فَكِتَابُ الْبُلَازَرِ هَذَا مَصْدَرٌ لِتَكْمِيلِ مَا لَمْ يَصِلُ إِلَيْنَا مِنْ تِلْكَ الْكُتُبِ۔ دیکھیے، طبقات ابن سعد، طبقات ابن اسحاق کے بعض ایسے اقتباسات بھی نقل کیے ہیں جو بذات خود ان کتابوں میں موجود نہیں ہیں۔ اس اعتبار سے انصاب الاشراف ان مذکورہ کتب کے لیے تکمیلی مصدر کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی اس میں جو بات انکمپلیٹ تھی یہاں آ کر کے وہ بات کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ اسی لیے لکھتے ہیں بلازری کی کتاب مذکورہ کتابوں کی تکمیلی مصدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں مؤلف نے ایسی روایات اور آثار کو جمع کیا جو دیگر مصادر میں نہیں ملا کرتے۔ بلازری کی نے کیا کیا چیزیں اس میں ایڈ اپ کی ہے؟ میں نے کہا نا، عالم اسلام کی عسکری 2 اور 3 سن ہجری، یعنی 300 ایئرس، 100، 200، 300 سن ہجری تک کے جتنے احوال گزرے ہیں عسکری، سیاسی، اقتصادی، معاشرتی حالات کو انہوں نے اس میں جمع فرمایا ہے۔ اس کی آغاز انہوں نے ابتدائے آفرینش سے کرنے کی بجائے، حضرت آدم سے، تخلیق کائنات سے بجائے حضرت نوح اور ان کی اولاد کے نسب سے کیا، اور اس سلسلے نسب کو عدنان تک بیان کیا، لے کر آتے گئے۔ عدنانی قبائل کا ذکر کرتے ہوئے قریش کا تفصیلی تذکرہ کیا۔ پہلی جلد کو مؤلف نے مکمل طور پر سیرت النبی پر خاص رکھا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض جزوی واقعات کو بلازری نے دیگر جلدوں میں بھی بیان کیا۔ سیرت النبی کا مکمل تذکرہ کرنے کے بعد مؤلف نے حضرت ابو طالب اور ان کی آل و اولاد کا تفصیلاً تذکرہ اہل بیت اطہار کا ملے گا۔ حضرت ابو طالب کی اولاد کا نسب بیان کرتے ہوئے بلازری نے حضرت علی کے کردار، سیرت اور آپ کے مقام و مرتبے کا تفصیل سے احاطہ کیا۔ حضرت علی اور ان کی اولاد کا تذکرہ 300 صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ انصاب الاشراف 300 صفحات پر صرف حضرت مولا علی کے احوال ہے۔ پھر عباس بن عبد المطلب کا اور ان کی اولاد کا تذکرہ۔ بنی عباس کے نسب کے ضمن میں مؤلف نے خلافت عباسیہ کے آغاز سے ہارون الرشید کی خلافت تک کے احوال کا ذکر کیا۔ بنو مطلب کے نسب کے ضمن میں حضرت عباس بن عبد المطلب، حمزہ بن عبد المطلب کے حالات کو تفصیلاً ذکر کیا۔ حضرت عباس اور حضرت حمزہ کے حالات ذکر کرنے کے بعض واقعات کو تکراراً بھی لایا ہے۔ بعد ازاں عبد المطلب کی دیگر اولاد کا تذکرہ کیا۔ بنو عبد المطلب کے بعد بنو عبد شمس بن عبد مناف کا تذکرہ، دولت امویہ کی تاریخ اور ان کے دور کے مشہور واقعات، مثلا خوارج کے معاملات، ابن اشعث کا معاملہ، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کا معاملہ، یہ تفصیل ملتا ہے۔ اس کے بعد بنو زہرہ، بنو تیم، یہاں پر مؤلف نے حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان کا تذکرہ کیا اور حضرت ابو بکر کی سیرت، خلافت کا تذکرہ، پھر بنو مرہ بن کعب بن لوئی کا تذکرہ،
بنو عدی کے ضمن میں حضرت عمر فاروق کا تذکرہ. اسی طرح مؤلف نے ایک ایک کر کے خیس، اعلان تک کے قبائل کا تذکرہ کیا ہے. بنو عبداللہ بن غطفان کے ذکر کے بعد مؤلف نے بنو مازن بن منصور اور بنی سلیم کا تذکرہ کیا. کتاب کا اختتام مؤلف نے بنو ثقیف کے ذکر پر کیا. بنو ثقیف کا تذکرہ کرتے کرتے بلازری نے حجاج بن یوسف کے بھی احوال کو تفصیلاً انہوں نے ذکر کیا. یہ آپ کو خلاصے کے طور پر بتایا ہوں میں کہ انہوں نے کس طرح کتاب کو ڈھالا ہے. یعنی عرب میں پائے جانے والے ساری تاریخی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر 300 سال تک کے احوال کا تفصیلی تذکرہ آپ کو تفسیر بلازری کی کتاب انصاب الاشراف میں ملے گا. ان کا منہج کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے. کسی بھی کتاب کا اسلوب مؤلفین عموماً اس کتاب کے مقدمے میں تحریر کرتے ہیں، لیکن انصاب الاشراف میں مؤلف نے کوئی تفصیلی مقدمہ نہیں لکھا، جس کی وجہ سے ہمیں تلاش کرنا پڑا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ بلازری نے کتاب کا آغاز الفاظ سے کرنے کے بعد براہ راست موضوع کا ذکر کیا. قال احمد بن یحییٰ بن جابر اخبرنی جماعت من اہل الکتاب بن اہل العلم بالکتب قالوا. یعنی اسلوب تاریخ اور تاریخی خالص انصاب کی کتب سے ذرا مختلف ہے. اس میں مؤلف نے خالص تاریخی کتابوں کے طرح صرف تاریخی واقعات پر اکتفا نہیں کیا، اور خالص کتب انصاب کی طرح صرف افراد کے آبا و اجداد کے ناموں پر کا ذکر نہیں، بلکہ اس میں مؤلف نے ایک منفرد نہج طریقہ اختیار کیا، جس میں انہوں نے مختلف تاریخی ادوار کو بیان کرتے ہوئے اس دور کے سیاسی، عسکری، معاشرتی احوال کا پس منظر کشی کی ہے. یعنی اس تاریخ میں دیگر مؤلفین کے برعکس زمانی ترتیب کی بجائے نسب کو بنیاد بنایا گیا. زمانی انصاب جو ہے ملا کرتے، مگر اس وقت جو ہے اس میں امام بلازری نے نسب کو زیادہ فوقیت دی ہے، یعنی دور کو ذکر کرنے کی بجائے. اچھا، اب اس کے بعد مثال کے طور پر آپ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق کے قبول اسلام کا تذکرہ 7ویں جلد میں بنو تیم کے نسب کے ضمن میں ملتا ہے، جبکہ حضرت علی مرتضیٰ کا تذکرہ جن کا تعلق براہ راست سیرت سے ہے اسے بھی انصاب الاشراف کی 3ری جلد میں بنو ہاشم کے نسب میں ملتا ہے. اور حضرت عمر فاروق کا قبولیت اسلام جو ہے چونکہ ابتدا کا ہے، ابتدان ہے، تو قبولیت اسلام میں تاخیر کا سبب وغیرہ 8ویں جلد میں بنو عدی کے نسب کے ضمن میں ملتا ہے. یعنی انہوں نے خاندان کو جو فوقیت حاصل ہے ان خاندانوں کی بنیادوں پر اس کو پرکھا ہے. اچھا، روایت سیرت میں محدثانہ اسلوب ہے، یعنی مثال کے طور پر روایت کو پوری سند کے ساتھ ذکر کرنا محدثین کا طریقہ ہوتا، اس چیز کو انہوں نے تذکرہ کیا ہے. مثلا مثال کے طور پر آپ کو ایک پیش کرتا ہوں میں. حدثنی ابو الحسن المدائنی عن ابی زید الانصاری عن ابی عمر بن العلا عن مجاہد عن عبد اللہ بن عباس قال حصرنا فی الشعب 3 سنین. ابو الحسن مدائنی نے ابو زید الانصاری سے، انہوں نے ابو عمر سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس سے، انہوں نے کہا کہ ہم گھاٹی میں 3 سال تک محصور رہے، یعنی شیب ابی طالب میں. تو یہ انداز حالانکہ ہے بات تو تاریخ کی، بات ہے تاریخ کی، بات ہے حالات کے تذکرے کی، مگر اس میں بھی انہوں نے روایات کو ملحوظ رکھا ہے. ایسے مختلف مقامات ملیں گے آپ کو. اب میں اس میں اگر تفصیل میں جاؤں تو بہت سارا وقت لگ جائے گا، اور انہوں نے جو ہے اس کے علاوہ آپ کو ملتے جائیں گے بہت سارے. انصاب الاشراف میں امام بلازری متعدد ایسی روایت کا تذکرہ کرتے ہیں جن کا متن ایک جیسا ہو تو ایک مرتبہ سند ما متن ذکر کر دیتے ہیں، بعد میں دیگر سندوں کو ذکر کرنے کے بعد دیکھتے ہیں راوی نے اسی کی مثل روایت کیا ہے. مجموعی سند کا استعمال اکثر اوقات الگ الگ سند سے ذکر کرتے ہیں، لیکن بعض مجموعی سند کا تذکرہ کر دیا کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں سیرت ابن اسحاق کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے اجماعی طور پر، جیسے میں نے ابتدا میں جو کتاب کا آغاز کے موقع پر میں نے کہا تھا نا، اخبرنی جماعت من اہل الکتاب اہل علم کی ایک جماعت نے مجھ سے اس بات کی روایت کی ہے، حالانکہ وہ اجماعی آ گیا ہے. اچھا، بعض اوقات کسی روایت کی ابتدا میں فقط قول لکھ کر کے ذکر کرتے ہیں. جہاں روایت کی ابتدا میں مؤلف قول لکھے تو اس سے مراد سابقہ راوی ہوتا ہے، نیز وہ روایت سابقہ روایت کا تسلسل ہوتی ہے. اس کے علاوہ امام کبھی قیل اور یقال کہہ دیتے ہیں، کہا گیا، کہا جائے گا، ایسے الفاظ کہہ کر کے کوئی روایت کا تذکرہ کرتے ہیں. اعلام کے تفصیلی تراجم، اس میں انہوں نے جیسے مثال کے طور پر امام بلازری نے حضرت ابو بکر صدیق کے ترجمے کے لیے 33 صفحات جمع کیے، حضرت فاروق اعظم کے لیے 125 صفحات، حضرت عثمان کے لیے 90 صفحات، حضرت علی کے احوال کے لیے 208 صفحات اور آپ کے خاندان کے لیے 300 صفحات، حضرت عباس کے حوالے سے 18 صفحات،
فرزدق جو بہت بڑا شاعر تھا، اس کے ترجمے کے لیے آپ نے 20 صفحات کو جمع کیا. حجاج بن یوسف کے لیے آپ نے 41 صفحات جمع کیے. یعنی تفصیلی اعلام کے جو اعلام جن کا ذکر ہوتا ہے ان کے تفصیلی احالات کا تذکرہ آپ کو ملے گا. اور چونکہ یہ کوئی سیرت کی کتاب ہے نہیں، یہ تاریخی کتاب ہے، تو اس میں تکرار پایا جا سکتا ہے. کئی مقامات پر چیزوں میں آپ کو تکرار نظر آئے گا. واقعات سیرت کی طرف اجمالی اشارہ، تاریخ پر زیادہ فوکس ہے. اگر سیرت سے متعلق کوئی بات آتی ہے تو ایک ہلکا سا اشارہ دے کر چلے جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بدر کے روز جو ہے عتبہ کو کس نے قتل کیا، چونکہ بدر کے واقعے میں اس کے بارے میں متعدد اقوال ملتے ہیں، لہٰذا دوبارہ جب وہ بنو عبد شمس کے نسب کے ضمن میں عتبہ کا ذکر کیا تو آپ نے لکھا عتبہ کو عبیدہ بن حارث نے بدر کے روز قتل کیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے قتل میں حضرت علی بھی شریک تھے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے حضرت حمزہ نے قتل کیا. ابو لہب کی حضور پاک سے دشمنی اور ایذا کے واقعات کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہیں، لہذا بنی عبد مطلب کے نسب میں آپ اشارہ کرتے ہوئے بعض اوقات بلازری کسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس واقعے کی تفصیل بعد میں ذکر کی جائے گی. مثال کے طور پر دوران ہجرت ام معبد کا واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے آگے تفصیلاً ذکر کریں گے. اچھا، فہم قرآن کے لیے فہم سیرت النبی ضروری ہے. اس ضمن میں سیرت نگاروں نے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں حضور پاک کی سیرت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. تو آپ کو جا بجا ملے گا کہ فانزل اللہ عز وجل فیہم، جیسے مثال کے طور پر حضرت عمار، ابو فقیہہ، بلال، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین، دیگر کمزور صحابہ ہیں نا، ان کے حوالے سے کہہ دیتے ہیں وقال فانزل اللہ عز وجل عنہم فیہم یا عنہم، ان کے بارے میں اللہ نے یہ نازل کیا الیس اللہ بعالم بالشاکرین. کہیں پر اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. تو کہیں اشارتاً قرآن کریم کی آیات کا تذکرہ کرتے ہیں. اور سیرت نگاروں کی آراء اور ان کے تحقیقات کا بھی کثرت کے ساتھ آپ کو تذکرہ ملے گا. تحقیق روایت کا اہتمام کرتے ہیں. روایت اگر کوئی آ جاتی ہے، اگر کوئی روایت ان کی رائے کے مطابق اچھی صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو کہہ دیتے ہیں ہذا غلط، لیس ھذا یثبت، لیس ذلک بثبتت. ایسے الفاظ آپ استعمال کر کر کے لوگوں کو اشارہ دے دیتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے روایت میں تھوڑی گڑبڑ ہے. پھر انصاب الاشراف کی تنظیم اور ترتیب، اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں ہر موضوع کے لیے الگ ذیلی عنوان دیا ہے جو اسی مضمون کے ساتھ خاص ہوا کرتا ہے. اور اخذ روایات میں بڑا اہتمام کرتے ہیں. غزوات و واقعات میں انہوں نے زیادہ تر واقدی کی روایت نقل کی، اور غزوات وغیرہ میں بلازری نے سند سے کم اعتنا کیا ہے. اور اس کے علاوہ اپنے اساتذہ وغیرہ کا بھی انہوں نے تذکرہ کرتے ہیں. اور اگر کوئی دوسرے فن کے لوگ ہوتے ہیں تو ان فن کے ماہرین کا بھی آپ اس کی طرف تذکرہ کر دیتے ہیں. تفسیر کی بات آئی تو مجاہد کے قول، ضحاک کے قول یا عبداللہ بن عباس کے قول وغیرہ آپ کو کثرت کے ساتھ پائے جائیں گے. بہرحال اگر میں کہتا جاؤں تو شاید اور طویل ہو جائے گفتگو. خلاصہ مضمون کے طور پر بلازری 3 صدی ہجری کے عظیم مورخ اور عظیم محقق ماہر انصاب رہے ہیں. بلازری نے بغداد، کوفہ، بصرہ، دمشق، واسط، حمص، انطاکیہ میں 100 سے زائد اساتذہ اور شیوخ سے استفادہ کیا ہے. بلازری کی وجہ شہرت کتاب الانصاب، انصاب الاشراف اور فتوح البلدان ہے، جو علمی دنیا میں ایک بہت بڑا ذخیرہ پایا جاتا ہے. اور یہ کتاب نسب اور تاریخ کو بنیاد بنا کر حضور پاک کی سیرت، صحابہ کرام کے حالات، تراجم، اعلام کی تفصیل ملتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اخذ روایات، سیرت میں محدثانہ اسلوب اختیار کیا اور روایات سیرت نقل کرتے وقت اس سند کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا ہے. محدثین کے طرز پر انہوں نے واقعات کو سیرت کو مقرر بھی بیان کیا ہے. اور بلازری کے منہج سیرت کی انفرادیت یہ بھی ہے کہ وہ ہر فن کی روایت اس فن کے ماہرین سے لیتے ہیں. مثلا مغازی کی روایت وہ واقدی سے لیتے ہیں، ابن سعد سے، اور نسب کی روایت ابن ہشام سے اور کلبی سے لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. قرآن کریم کی آیات جا بجا ملتی ہے اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ استعمال کیا کرتے ہیں. بلازری کے ماخذ و مصادر میں محدثین، مورخین، لغویین، ماہرین انصاب کی وہ جماعت ہے جن کی ثقہ اور صداقت مسلمہ ہے. بہرحال یہ سیرت پاک پر اور تاریخ پر اور انصاب پر ایک بہترین ماخذ ہے، اس کا ضرور بضرور استفادہ ہونا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز پھر کل ملاقات ہوتی ہے ایک نئے کتاب اور نئے مورخ اور نئے مصنف کے احوال کے ساتھ. انشاءاللہ العزیز کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.